السلام علیکم۔ آئی ایم ثنا ولاگ چینل پاکستان سے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مجھے بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اور مجھے لائک اور سبسکرائب کرتے جائے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سعیدہ انٹی جب بیاہ کے آئیں تو ان کو کیا معلوم ہو گیا تھا۔ سعیدہ انٹی جب بیاہ کے آئیں تو ان کو ہماری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ہم دونوں ہی ان کی بیٹیاں تھیں، پر وہ بھی دونوں کب کے مر چکے ہیں۔ یہ گھر خالی ویران کھنڈر کی طرح پڑا ہوا ہے، ادھر کوئی زندہ انسان نہیں رہتا۔ اس رات جو آپ کی شادی دیکھی تھی وہ ہمارے قبیلے کی لڑکی کی ہو رہی تھی۔ حارث کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مر جائے گا، اس کا دل بند ہو جائے گا، اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ مسکان نے کہا کہ حارث تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ شعیب انکل نے بھی کہا کہ بیٹا تم اب کہیں نہیں جاؤ گے، تم ہمارے بیٹے ہو، تم یہیں رہو گے۔ سیڑھی چڑھ کے شعیب انکل کی طرف دیکھا تو شعیب انکل کھڑے ہوئے تھے۔ حارث خوف زدہ ہو گیا اور اس نے دروازہ جلدی سے بند کر دیا۔ یا اللہ میری مدد کر، میں کہاں جاؤں اور لوہوں میں پھنس گیا ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر خوب رونے لگا، اپنے لیے مدد کے لیے دعائیں مانگنے لگا اور کلمہ اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا۔ پوری رات وقفے وقفے سے دروازے پر کوئی نہ کوئی آتا رہا اور دستکیں ہوتی رہیں اور سعیدہ انٹی کی سسکیوں کی آوازیں اس کے کانوں میں بار بار آ رہی تھیں کہ یہ کہیں نہیں جائے گا، میری کوئی اولاد نہیں ہے اور یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی، یہ میرا بچہ ہے۔ اور مسکان کی بھی آوازیں آ رہی تھیں کہ حارث تم نے مجھے وعدہ کیا تھا، تم مجھ سے شادی کرو گے، تم ایسے نہیں جا سکتے۔ حارث تم کہیں نہیں جاؤ گے، تم صرف میرے ہو اور میں تم سے ہی شادی کروں گی۔ پوری رات حارث کو ان سب کی آوازیں گونجتی رہیں۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کے دروازے کی پشت لگائے بیٹھا رہا اور کلمہ پڑھتا رہا۔ فجر کے وقت جا کر کہیں یہ آوازوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ پھر حارث نے آہستہ سے دروازہ کھول کر نیچے صحن کی طرف جھانکا تو کوئی نہیں تھا اور خاموشی ہو رہی تھی۔ وہ بیگ اٹھا کر اندھا دھند ایسا بھاگا، جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر کی طرف بری طرح بھاگا اور بھاگتے بھاگتے روڈ کی جانب نکل گیا۔ روڈ پر پہنچ کر پھر اس نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے شکر کے آنسوؤں سے اس کے کانوں پر آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ نکل آیا ہے۔ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ 6 مہینے روحوں اور جنوں کے درمیان رہا تھا۔ آج اس بات کو تقریباً 10 سال بیت گئے تھے اور پچھلے 8 سال سے حارث کی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کے ساتھ ہی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اتفاق کے کسی کام سے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اسی جگہ سے گزرا تو اس کی نظر اسی گھر کے سامنے سے پڑی جہاں اس نے 6 ماہ گزارے تھے۔
وہاں سے گزرتے ہوئے جس کمرے میں حارث رہ رہا تھا اس کی کھڑکی پہ اس کی اچانک سے نظر پڑی تو وہاں پر کھڑی مسکان اس کو مسکرا کر ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اس کا پورا بدن لرز گیا اور اس نے نیچی نظریں کر کے وہاں سے نکل گیا۔ دہشت کے مارے حارث کا برا حال تھا۔ اس نے جلدی سے گاڑی اسٹارٹ کی اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ خیر حارث اب ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے اور اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کے ساتھ سکون سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ پر آج بھی حارث جب اس واقعے کو یاد کرتا ہے تو وہ لرز جاتا ہے اور خوف سے اس کا برا حال ہو جاتا ہے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح میں نے وہ 6 مہینے جنوں اور روحوں کے ساتھ گزار دیے۔ خیر اب حارث ایک اچھی اور نارمل زندگی گزار رہا ہے اور بہت خوش ہے۔ آج کی اچھی بات آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھاتے زیادہ اور سمجھتے کم ہیں، اسی لیے رشتے سلجھتے کم اور الجھتے زیادہ ہیں۔ اگر میاں بیوی میں اختلافات ہو بھی جائے تو بیوی گھر چلی جائے تو آپس کے رشتے دار اس طریقے سے ایک دوسرے پر طنز کریں گے، نہ جانے کتنا برا کام ہو گیا ہے، اور لڑائی جھگڑا کر کے غلط مشورے دے کر بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ طلاق تک نمبر آ جاتا ہے۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ گھر کی بات گھر میں ہی رکھیں اور یہاں تک نوبت نہ آنے دیں کہ گھر ٹوٹنے کا اندیشہ ہو، کیونکہ زندگیاں تو آپ ہی کی خراب اور ویران ہونی ہیں۔ اپنی محبت کو برقرار رکھیں، اسی لیے کہ گھر جب چلتا ہے نا تو ہاتھ سینکنے والے بہت ہوتے ہیں، کچھ اپنے بھی ہوتے ہیں اور غیر تو ہوتے ہی ہیں۔ اس لیے عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے معاملات اپنے تک ہی محدود رکھیں اور زیادہ باہر والوں کو انوالو نہ کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں پھر کل آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔